السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ آگے چل کر ڈاکٹر عذرا نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں ساری یادداشتیں اس لیے محفوظ کر رہی ہوں کہ میرا دل کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے میں ان تمام باتوں اور ڈاکٹر دھمن کے ان جرائم کا اعتراف کر سکوں۔ محسن نے بھی اس معاملے میں چپ سادھ رکھی ہے۔ وہ مجھ سے کسی بھی لمحے اس موضوع پر بات نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک مرحلے پر وہ خود کو بہت زیادہ خطاوار سمجھنے لگا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ اتنا پریشان، اتنا ازردہ خاطر اور اتنا بجھا بجھا رہتا تھا کہ میں بھی لرز جاتی تھی۔ اس نے بعد میں ڈاکٹر دھمن سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے دیتا رہتا تھا۔ میرا اپنا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، مگر میں تو اس راہ پر اتنا آگے جا چکی تھی کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ یہ ڈاکٹر دھمن کی نوازش تھی کہ اس نے ہمیں اتنے بڑے عظیم و شان کلینک کا مالک بنا دیا تھا۔ ہم نے اپنے اس شفا خانے میں ایسا کوئی دھندا نہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا، مگر اس سب کے باوجود محسن خوش نہیں تھا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکوں گی جس کی صبح تو بے حد اجلی اور مسرت آ گئی تھی، مگر جس کی شام کفن بردوش ہو کر میرے آنگن میں اتری تو سب کچھ ہی بھسم ہو کر رہ گیا۔ لوگ ڈاکٹر محسن کی لاش وحدت کالونی کی کسی ویران سڑک پر سے اٹھا کر میرے گھر لے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محسن کی کار سے کوئی ٹرک ٹکرا گیا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ حادثہ اتفاقی نہیں تھا۔ محسن نے اپنے ضمیر کے خلٹ سے تنگ آ کر عمدن اپنی کار کسی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا دی تھی۔ وہ اپنے وجود میں بھڑکتے جہنم سے گھبرا کر موت کے منہ میں کود گیا تھا۔ اسے ان دنوں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بار بار مجھے دھمکی دیا کرتا تھا کہ وہ کسی دن اس کلینک کو آگ لگا دے گا۔ وہ خوش نہیں تھا۔ وہ اس کلینک سے نفرت کرنے لگا تھا جس کی تعمیر میں اس نے انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ مگر ایک دن اس نے موت سے سمجھوتا کر لیا اور خود کو اس عذاب سے چھڑا کر میرا گھر ویران کر گیا جس میں ہمارے بچے نوشگفتہ پھولوں کی طرح ہر سو اپنی خوشبو بکھیرتے تھے۔ وہ بچے بھی اب باپ کے بغیر بے حد اداس اور افسردہ مزمحل رہتے ہیں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی راہ میں نہیں چل سکتی۔ میں ایک جہنم سے گزر رہی ہوں، چین مجھے بھی نہیں ملتا۔ یہ ڈائری کے اوراق ہیں جن کو کھول کر میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری روح پر جو بوجھ ہے وہ تو کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کسی بھی فعل پر کبھی نادم نہیں ہوئے۔ انہوں نے یورپ میں کئی جگہوں پر جائیداد خرید لی ہے، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں بھی انہوں نے ایک بنگلہ خرید لیا ہے۔ امریکہ میں بھی ان کا گھر ہے۔ ادھر مشرق وسطی کی ریاستوں میں بھی ان کا طوطی بولتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار میں مگن ہے۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ وہ اب تک کسی بھی پیچیدگی سے دوچار نہیں ہوئے۔ محسن کی موت سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص غلام جیلانی نے کچھ مردانگی دکھائی تھی۔ اس نے تو شفا بار کلینک کے سب لوگوں کو مار دینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ وہ کوئی بڑا ہی غیرت مند اور جیدار آدمی تھا۔ ڈاکٹر دھمن نے اسے بھی اس کے گردے سے محروم کر دیا تھا۔ وہ بدنصیب اپنی شامت اعمال کی بدولت ایک رات ڈاکٹر دھمن کی کوٹھی میں جا پہنچا تھا۔ وہ وہاں سے روپیہ چرانا چاہتا تھا، مگر اس آفت کی پرکالہ عالیہ نے اسے سیف کے سامنے لے جا کر بے ہوش کر دی، اور پھر اسے بھی انہوں نے نہایت ہی بے دردی سے اس کی متاع عزیز سے محروم کر دیا۔ اس جوان کو میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے اس کے حوصلے کی داد دینا پڑتی ہے۔ وہ بہت ہی خوبرو نوجوان تھا، مگر اسے انہوں نے خاک کر کے رکھ دیا۔ اگر میں اس کا علاج کرتی تو شاید میرے ہاتھ اس کے گردے تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ پہلا آدمی تھا جس پر مجھے بے حد ترس آیا تھا۔ بعد میں جب اس نے عالیہ کو اغوا کر لیا تو مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بیچارہ ناکام ہو گیا۔ اسے سوات خان کے ساتھیوں نے غلام جیلانی کے پنجے سے چھڑا لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ سوات خان نے اس غلام جیلانی کی بہن کو بھی اغوا کر لیا ہے، مگر آسیہ اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ خون سے رنگ بیٹھی اور گرفتار ہو کر جیل چلی گئی۔ مگر ڈاکٹر دھمن نے جوڑ توڑ کر کے اسے جیل کی چار دیواری سے 3 دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے کلینک میں بلوا لیا، جہاں وہ چاروں اپنا ایک ایک گردہ گوا کر جیل واپس چلی گئی۔ ایک لڑکی کا آپریشن محسن نے کیا تھا اور وہ آسیہ تھی۔ محسن اس رات گھر آیا تو بے حد پریشان تھا۔ آسیہ کی بھی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، مگر دھمن نے خود اس میں دلچسپی لی اور کئی دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ صحت یاب ہوئی۔ محسن نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کا جو گردہ جسم میں رہ گیا ہے وہ اتنا صحت مند نہیں ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گی، مگر یہ ڈاکٹر دھمن کے فن کا اعجاز تھا کہ وہ لڑکی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے محسن کے ذہن پر جو بوجھ تھا وہ اور زیادہ بڑھنے لگا تھا، کیونکہ اس لڑکی پر محسن کو بہت ترس آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس معصوم کے وطن کی قطع برید کر کے ڈاکٹر دھمن نے اپنی تباہی کو آواز دی ہے، مگر وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ دھمن کی رسی خدا نے دراز کر رکھی ہے۔ جس دن غلام جیلانی نے لوٹ کر شفا بار کلینک پر حملہ کیا تھا اس دن میں اور محسن وہاں موجود تھے۔
مگر جب چاروں طرف شور مچ گیا تو میں محسن کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھی اور گھر چلی آئی۔ محسن بہت خوش تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ جیلانی ان سب کو بے دردی سے قتل کر دے، مگر اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کو معلوم ہوا کہ پولیس نے جیلانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ اچھی خبر نہ تھی، نہ میرے لیے نہ محسن کے لیے۔ ڈاکٹر دھمن اور اس کے تمام گرگے صاف بچ گئے تھے۔ ڈاکٹر ازرا نے اپنی ڈائری بڑے خلوص سے قلم بند کی تھی۔ کسی بھی معاملے میں اس نے کسی کو بچانے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی میں وہ ڈائری پڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر بڑی نرم سی دستک ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یا تو آبی ہے یا پھر ڈاکٹر ازرا ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ازرا سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ خلاف توقع مجھ سے ناراض نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر خود چٹخانی چڑھائی اور بولی، میں نے اگر آپ سے 1 لاکھ روپیہ وصول نہ کیا ہوتا تو میں ابھی آپ کو پولیس کے حوالے کر سکتی تھی۔ روپے میں واقعی بڑی طاقت ہے ڈاکٹر، مگر مجھے بتائیں کہ یہ قصہ کیا ہے؟ وہ تھانے دار کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مجھے بتانے آیا تھا کہ کسی شخص نے میرے بچوں کو گھر میں آیا براؤنی سمیت یرغمال بنا لیا تھا، مگر براؤنی نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وہ اپنی رسیاں کھول کر کھڑکی کی راہ سے باہر نکل گئی اور سیدھی تھانے جا پہنچی۔ انسپکٹر غضنفر نے اسی وقت نہایت ہی عجلت میں میرے مکان کو گھیرے میں لے لیا، مگر وہ آپ کا دوست بڑی عیاری سے ان کی گرفت سے بچ نکلا۔ وہ ایسا ہی ہے ڈاکٹر، ہوا کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ وہ زمین پر زندگی کی نمو کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی ڈائری اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے پڑھ لیا ڈاکٹر، اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، وہ مظلوم لڑکی جس پر ڈاکٹر محسن کو بہت ترس آیا تھا میری بہن آسیہ تھی، جو اب آپ کے کلینک میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اشارتاً میں اسے پہلے بھی یہ بات بتا چکا تھا، مگر اس وقت شاید وہ بات اس نے جان بوجھ کر سنی انسنی کر دی تھی۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ آپ یہ ڈائری پڑھیں۔ آپ کا نام غلام جیلانی ہے؟ جی ہاں، میں ہی وہ بدنصیب آدمی ہوں جس کی زندگی ڈاکٹر دھمن نے تباہ کر دی ہے۔ اوہ، میں سمجھی۔ مجھے بہت افسوس ہے جیلانی صاحب، آپ نے اپنا نام ہاشم خان بتایا تھا۔ میرے ذہن میں بات بھلا کیسے آ سکتی تھی کہ آپ غلام جیلانی ہیں؟ میں تو بس آپ کو صرف ایک ہی بار دیکھ سکی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور ڈائری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں جیلانی صاحب، مگر آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس سارے معاملے میں میرا یا محسن کا قصور کتنا ہے۔ مجھے معلوم ہے، اور یقین کریں میں آپ سے کوئی شکایت نہیں رکھتا۔ یہ ڈائری نہ پڑھ کر میں بہت سے حقائق سے بے خبر رہتا۔ یہ میں آج اس لیے اپنے ساتھ لائی تھی تاکہ اگر کچھ وقت ملا تو اس میں اب تک کے سارے واقعات اپنے محسوسات کو درج کر سکوں، مگر یہ بہت خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ اب میں اسے پھاڑ دوں گی، ہاں، مگر میری بات مانے تو اسے محفوظ رکھیں۔ اس میں دھمن کے خلاف زبردست شہادت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ڈائری میز پر سے اٹھا کر دراز میں ڈال دی۔ آپ نے اچھا کیا کہ آسیہ کو یہاں سے اٹھا لیا۔ کس کلینک میں لے کر گئے آپ اسے؟ وہ مجھے بتا کر نہیں گیا، ابھی واپس آئے گا تو معلوم کر لیں گے، مگر میرا خیال ہے وہ راوی روڈ پر بخاری کلینک میں گیا ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہاں ڈاکٹر غیاث ہیں، وہ آسیہ کا علاج کر سکتے ہیں، بس آپریشن کے بعد کے حالات کو سنبھالنا انہیں۔ میں نے اطمینان کر لیا تھا، آسیہ نئے گردے پر تادیر زندہ رہے گی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر، اور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کرنی پڑی۔ معذرت کی کوئی بات نہیں، اسی بہانے میری ورزش بھی ہو گئی۔ اچانک دروازے پر بڑی تابڑ توڑ قسم کی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر صاحب، نسرین۔ وہ 14 نمبر کے مریض کی حالت بہت خراب ہے ڈاکٹر صاحب۔ 14 نمبر؟ چلو میں آتی ہوں۔ یہ تو ڈاکٹر عرفان کا کمرہ ہے، اسے کیا ہو گیا؟ آپ ادھر ہی بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں، اس دراز کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر ازرا 15 منٹ بعد واپس آئی تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جیلانی صاحب، وہ ڈاکٹر عرفان تو مر گیا ہے، اور پتہ ہے سارے شہر میں بات گشت کر رہی ہے کہ کسی نے عرفان کے گھر ڈاکہ ڈال کر 7 لاکھ روپیہ اور زیورات لوٹنے کے علاوہ عرفان کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ کسی نے ادھر ضمیمہ بھی شائع کر دیا ہے۔ پولیس نے خبر چھپا لی تھی، مگر کسی اخبار والے کو علم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکو تعداد میں 2 تھے، انہوں نے چوکیدار کو بے ہوش کیا، پھر عرفان کے بھائی کو بھی انہوں نے بے ہوش کر دیا۔ عورتوں کو رسیوں سے باندھ کر وہ گھر کو لوٹتے رہے۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں ڈاکٹر؟ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بات ہی ایسی ہے، عرفان کا نام ہمارے مریضوں کے رجسٹر میں درج نہیں ہے، اس کی حیثیت یہاں لاوارث مریض جیسی ہے۔ میں اسے کہاں رکھوں، کہاں بھیجوں، کس کے سپرد کروں میں اسے؟ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے ڈاکٹر، اس عرفان کا کیا کریں گے اب آپ؟
یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے معلوم ہے اسے کس نے لوٹا ہے اور وہ کس راہ سے یہاں پہنچا ہے، مگر اب آپ کو ہی اس کو ٹھکانے بھی لگانا ہوگا کیونکہ پولیس اس کی تلاش میں ہے. اس انسپیکٹر غضنفر کا کیا کیا آپ نے؟ اس کا مجھے کیا کرنا تھا؟ تنخواہ دیا اس کو میں نے، کہہ دیا کہ اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے میرے بچوں کی حفاظت کی. انعام کے طور پر میں نے اسے 2000 روپے بھی دے دیے. اب وہ میرے گھر کی نگرانی کر رہا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ وہ سادہ لباس میں اپنے سپاہی کو وہاں ارد گرد کھڑا رکھے گا. یہ تو گڑبڑ کی بات ہے. میرا خیال تھا عرفان کو آپ کے گھر کے لان میں دفن کر دیتے ہیں. نہ بابا نہ، میں باز آئی. یہی 1 لاکھ میرے لیے کافی ہے. میں بقیہ 1 لاکھ آپ سے نہیں لیتی. آپ اس مصیبت کو یہاں سے اٹھائیں اور لے جا کر اس پر پیٹرول چھڑک دیں. میں اسے زیادہ دیر تک ادھر نہیں رکھ سکتی. مگر وہ مر کیسے گیا ڈاکٹر؟ ایسا نہ ہو کہ میری بہن کا آپریشن بھی ناکام ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا جناب، وہ اس خطرے کے مرحلے سے گزر چکی ہے. عرفان کو تو میں نے جان بوجھ کر مرنے دیا. اس کا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ثابت ہوتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا. یہ بات آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ جب وہ ادھر میرے کمرے میں تھا تو اس وقت وہ ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے ہماری باتیں سن لی تھی. ایک بار اس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں میرا نام بھی لیا تھا. اوہ، تو یہ بات ہے. ابھی وہ میرا دوست آ جائے پھر کچھ سوچتے ہیں. اس لاش کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. ہاں، میں نے نسرین کو بھی سمجھا دیا ہے. اب اس کا کمرہ مقفل پڑا ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکے گا. مگر پلیز اس مصیبت کو یہاں سے اٹھا لو. اس کا مر جانا ہی بہتر تھا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اس کے آپریشن میں خرابی پیدا کر دی تھی. یہ آپ نے بہت اچھا کیا. یقین رکھیں ہم آپ کو باقی 1 لاکھ روپے بھی دے کر جائیں گے. ہمیں کون سا اپنے پلے سے دینا ہے؟ یہ سارا مال ہم عرفان کے گھر سے لائے تھے. وہ کون سی اس کی حلال کی کمائی تھی؟ مجھے معلوم ہے وہ بہت موٹی آسامی تھا. اس نے بینک میں بھی بڑی رقم جمع کر رکھی ہوگی. حیرت مجھے ہے کہ عرفان اتنی بڑی رقم گھر میں کیوں رکھتا تھا؟ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے سبھی ایسا کرتے ہیں جناب. یہ خفیہ دولت لوگ ظاہر کر دیں تو پھر اور کیا چاہیے؟ قوم کی قسمت نہ سنور جائے. ہاں یہ تو ہے. بہرحال عرفان کی موت کا مجھے بھی دکھ ہوا ہے. لعنت بھیجے اس پر. ڈاکٹر دھومن کو اس کاروبار میں اس نے ہی ڈالا تھا. مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں. آپ تو بہت سنگدل ہیں ڈاکٹر. آپ نے جان بوجھ کر اس کا کیس بگاڑ دیا. میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے زبردست مصیبت میں پھنسا دیتا. ایک بات بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ڈائری کے معاملے میں آپ مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی تھیں. آپ کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر بھی میں وہ ڈائری کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی. پھر بھی آپ نے پڑھ لی. یہ تو اچھا ہے کہ آپ ان معاملات سے بڑی حد تک پہلے سے باخبر تھے، ورنہ میں تو کہیں کی نہ رہتی. ہم یوں ہی کوئی 1 گھنٹے تک آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی. عذرا نے پوچھا، کون؟ دروازہ کھولے ڈاکٹر، میں ہوں، ہاشم خان کا دوست. وہ آبی کی آواز تھی. عذرا نے دروازہ کھولا تو آبی اندر آ گیا، مگر اس بار وہ خوبصورت قسم کے ولایتی سوٹ میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں اس نے ہلکا سا اٹیچی کیس تھام رکھا تھا. منہ میں وہ خوبصورت سا پائپ دبایا ہوا تھا. وہ اس گھڑی بہت اچھے موڈ میں تھا. ویل ہاؤ ڈو یو ڈو جینٹل مین؟ وہ خالص انگریزی لہجے میں بولا. ابے یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ عذرا بھی اس کو اس حلیے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی. یار میں ادھر ذرا شاپنگ کے لیے نکل گیا تھا، تیرے لیے بھی سوٹ لایا ہوں، لے اتار دے یہ دیسی وردی اور زنانہ شلوار. آسیہ کو کہاں پہنچا کر آئے ہو؟ ادھر بخاری کلینک میں. یار بڑے اچھے لوگ ہیں وہ. تیری وہ ریٹا بھی مل گئی تھی وہیں. اسی نے سب سے پہلے آسیہ کو دیکھا. کسی نے اس کا نام لیا تو میں اسے پہچان گیا. میں نے اسے الگ لے جا کر تمہارے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گئی. اس نے آسیہ کو بہت عمدہ کمرے میں پہنچا دیا. وہ مریض کا پچھلا ریکارڈ مانگتے تھے. ان سے میں نے کہہ دیا کہ وہ کہیں کھو گیا ہے. اس کے گردے کا آپریشن ہوا ہے اور بہتر علاج کے لیے تمہارے پاس لے آیا ہوں. 5000 میں نے ان کے ہاتھ میں تھمائے تو وہ سارے سوال بھول گئے. بولے کہ روز کا خرچہ 500 روپیہ ہوگا. میں نے کہا پرواہ نہیں، ہم 1000 روپیہ روز دیں گے. بہن کا علاج ہونا چاہیے بس. وہ تو لٹو ہو گئے. بہت خاطر مدارات کی انہوں نے میری. اور ریٹا تو ناچتی پھرتی تھی. اس نے تمہیں بلا بھیجا ہے. میں ملوں گا اس سے. ویسے کیا کہتے ہیں، کیا حال ہے آسیہ کا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے یار. میرا خیال ہے کہ آپریشن بہت کامیاب رہا ہے. 2 لیڈی ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا ہے. وہ دونوں ہی مطمئن ہیں. ان کو باقی 1 لاکھ بھی دے دو. ہاں اب یہ اس کی بھی حقدار ہیں. یہ لو بیوی. یہ کہہ کر آبی نے 10-10 ہزار کی 10 گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. وہ خوش ہو گئی اور کسی حریص مرغی کی طرح اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ نوٹ اٹھا کر دراز میں ڈال دیے. میں آپ کے شکر گزار ہوں جیلانی صاحب. یہ رقم میرے بہت کام آئے گی.
जिलानी साहब, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ؟ मैंने इनसे अपना तारुफ करा दिया यार। ये अपनी किस्म की खातून है, बड़ी मेहरबान, मुशफ़िक़ और मोहब्बत करने वाली। मोहब्बत करने वाली यानी कि? अरे भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बात से गलत मतलब ना लो अभी। मोहब्बत की भी कई किस्में होती हैं, मगर तुम्हारा अपना दिमाग, अपना किरदार गंदा और दागदार है, इसलिए तुम्हें हर शय में गंदगी नज़र आती है। इनको सलाम करो, ये मोहसिन है हमारी। इन्होंने आसिया की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। और जो हमने 2 लाख रुपया पानी कर दिया वो, अबे वो तो चोरी का था। तुम ये सब इसके सामने क्यों बक रहे हो? आबी ने हैरत से कहा। मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। मालूम यह हुआ है कि किसी ज़माने में ये भी डॉक्टर धुम्मन के टोले में शामिल रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी ये भी? लाहत उस्ताद, खुदा ने हमारी लाज रख ली। ये कहकर आबी ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तो मैंने उंगली के ख़ास इशारे से उसे बता दिया कि मैं डॉक्टर अज़रा से किस हद तक बेतकल्लुफ़ हो चुका हूँ। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई है। यार बड़ी तेज़ किस्मत है तेरी, और बड़ा हराम लिखा है तेरे माथे पे, मेरा मतलब है हराम माल। ये कहकर उसने उम्दा किस्म का खूबसूरत गर्म कलेजी रंग का सूट मेरे आगे रख दिया। अटैची केस में उसने बहुत कुछ भर रखा था। ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें वो ख़रीद लाया था। मैंने सूट और सफ़ेद कमीज़ बाथरूम में जाकर पहनी तो मालूम हुआ कि वो बिल्कुल मेरे नाप की चीज़ें ख़रीद कर लाया था। मुझे आईने में ख़ुद को देखकर खुशी हुई। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो वो दोनों सताइश भरी नज़रों से मुझे देखने लगे। चश्मे बदूर, आप तो किसी ज़िले के CSP अफसर नज़र आते हैं। जी हाँ, बस बेगम की कमी है, वरना मेरी तकमील में कोई कसर नहीं रह गई थी। आबी ने एक पाइप, एक लाइटर और 3-5 के तंबाकू का डिब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। फिर उसने 10,000 रुपये की गड्डी मेरी जेब में डाल दी। यह तेरा जेब खर्च है। उसके बाद उसने परफ्यूम की शीशे निकाली और मेरे सारे लिबास पर खुशबू का स्प्रे किया। फिर एक रुमाल मेरी जेब पर सजा कर बोला, अब क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल विलायती चीज़ बन गया ना ये कहकर उसने तलाई रंग की एक घड़ी भी मेरी कलाई पर बांध दी और मेरी पुरानी घड़ी उतार कर उसने अज़रा के सामने रख दी। यह हमारी तरफ से हकीर सा नजराना समझकर कबूल कर लें। अज़रा ने वो घड़ी ले ली। मैं इसे संभाल कर रखूँगी, 2 बहुत अच्छे से लोगों की मुलाकात की निशानी समझकर। हम अच्छे नहीं हैं बीबी। उधर तुम्हारे बच्चों पर जब मैं हावी था, उस वक्त आपने मुझे देखा होता। वो मरहला भी गुजर गया, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। पर मैं उस ब्राउनी को नहीं छोड़ूंगा, उसने तो मरवा ही दिया था मुझे आज। ये उसका फ़र्ज़ था और मैं आज उसे 5,000 रुपये इनाम दूंगी, उसकी बहादुरी और हाजिर दिमागी का। हाँ, वो वाकई नाम के काबिल है डॉक्टर साहब। बहरहाल मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मगर उसके बगैर आप भी शायद कुछ ना करती। हाँ यार अभी, तुमने लाश तो अच्छा ढूंढा था, पर यार खबर कुछ अच्छी नहीं है। वो इरफान मर गया। ओ मारे गए, ये तो बड़ा बुरा हुआ यार। बुरा तो खैर नहीं हुआ, उसका ज़िंदा रहना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता। बहरहाल अब तुम यूँ करो कि उसकी लाश ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त करो। आप उसे हमारी गाड़ी में डलवा दें डॉक्टर साहबा, फिर हम जाने और हमारा काम। मैं भी यही कह रही हूँ, आप नीचे कार में बैठे, मैं स्ट्रेचर पर डालकर लाश बाहर भेजती हूँ। उसका मुंह सर कपड़े में लिपटा होगा। ठीक है जी, अब हमें इजाज़त दें और हमारे कपड़े जला दें। ये कहकर आबी ने अटैची केस में से अपने पुराने कपड़े डॉक्टर के सामने रख दिए। मेरे कपड़े उधर अंदर पड़े हैं, हम फिर किसी दिन हाजिर होंगे डॉक्टर अज़रा। अगर आसिया कोई मुश्किल पेश आई तो आप बुखारी क्लिनिक जा सकेंगी ना? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं ख़ुद भी सुबह शाम उसके बारे में पूछती रहूँगी। आपने उन्हें बताया तो नहीं था ना कि मरीज़ा किस जगह से वहाँ मुंतकिल हुई है? नहीं। वो मुतमईन हो गई। अच्छा, अब इजाज़त दे जनाब, खुदा हाफिज़। हम दरवाज़े से निकलने लगे तो उसने मेरे पहलू में बड़ी शौक़ से चुटकी ली। टाकू महाराज, फिर किसी दिन दासी के घर ज़रूर आइएगा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मेरी स्टैंड गन पकड़े हुए थे। वो पहला दिन था कि मैं अपने उस हथियार से गाफिल हो गया था। ओ यार, इस मुसीबत को हम कहाँ रखें अभी? अरे इसको इधर नीचे अटैची गैस में बंद कर दे, ये खासा लंबा है। ये कहकर आबी ने गन को अटैची गैस में रखा। इसकी गोलियां मैंने तेरे कोट से निकाल कर इधर रख ली थी, चल अब निकल चल। कुछ ही देर बाद हम गाड़ी में जा बैठे। बाहर मतला साफ ही था, ख़तरे की कोई अलामत नज़र नहीं आती थी। कोई 10 मिनट बाद 2 आदमी स्ट्रेचर पर डालकर इरफान की लाश बाहर ले आए। उस पर उन्होंने कंबल डाल रखा था। लाश एक चादर में लिपटी हुई थी। उसे उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर जूं का तू रख के कंबल निकाल कर वापस ले जाने लगे। आबी ने 100 का नोट उनकी तरफ बढ़ाया तो वो खुश हो गए और दुआएं देते हुए पीछे हट गए।
آبی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شہر سے نکل کر اس سڑک پر جا نکلے جو واہگہ کی طرف جاتی تھی۔ جب ہم سلامت پورے کے سامنے سے گزرے تو آبی بولا، یار مجھے لگتا ہے تو نے اس ڈاکٹرنی پر کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی گیدڑ سنگی ہے تیرے پاس۔ یہ بات نہیں ہے پیارے، وہ تو یوں ہی مہربان ہو چکی تھی۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا تھا، تیری آنکھوں میں کوئی جادو ہے جیلانی۔ نہیں یار، بس وہ خواہ ریشہ ختمی ہو گئی تھی۔ پر یار اس عرفان کو تو اس نے اس طرح خود مار دیا، کیسی دلیر عورت ہے یہ۔ ہاں، اپنی جان بچانے کے لیے اسے سب کچھ کرنا پڑا۔ بہرحال اب ہم اس کو کہاں پھینکیں؟ میرے پاس پیٹرول کا بھرا ہوا ڈبہ موجود ہے، آگ لگا دیتے ہیں اس کو کسی جگہ پر ڈال کر۔ ہاں، پر اسے دبا دینا بھی ضروری ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، اور اس کے لیے بیلچے کی ضرورت ہوگی۔ خیر دیکھتے ہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی کچی سڑک پر اتاری اور کوئی 2-2.5 میل آگے لے جا کر ایک پرانے متروک بھٹے کے قریب روک دی۔ کسی زمانے میں اینٹوں کا بھٹا چالو رہا ہوگا، مگر اب وہ ویران پڑا تھا۔ ہم دونوں نے چاروں طرف اچھی طرح دیکھ بھال کر عرفان کو گاڑی سے نکالا اور بڑی احتیاط سے اٹھا کر اسے بھٹے کے اندر لے گئے۔ ہوا اس گھڑی بہت تیز چل رہی تھی۔ ہم نے کلمہ شہادت پڑھ کر عرفان کی میت بھٹے کی سرخ دیوار کے ساتھ رکھی۔ میرے دل میں اس وقت کھلبلی سی مچی تھی۔ اس کے مرنے کے تو دن نہیں تھے، مگر موت بڑی ہی پرپیچ راہ سے اس پر وارد ہو گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ بڑا ماہر سرجن تھا۔ اسے آگ دکھا دے یار، اور آ جا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ مگر اس کو یوں چھوڑ کے جانا اچھا نہیں ہوگا، اس کا ڈھانچہ تو باقی رہ جائے گا۔ میں کیا کروں؟ کوئی گڑھا بھی تو نہیں ہے ادھر، اور مٹی کے لیے بیلچا کہاں سے لوں؟ آبی نے منہ بھینچ کر کہا۔ وہ دم بدم پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ ماحول بہت ہی ماتمی سا ہو گیا۔ اس عذرا نے عرفان کی لاش ہمارے سپرد کر کے ہمیں زبردست آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بہرحال جی کڑا کر کے عرفان کے منہ پر چادر ڈالی اور اس کے پاؤں کی طرف ہو کر پیٹرول سے بھیگی چادر کو تیلی دکھا دی۔ آگ نے اسے ایک دم سر سے پاؤں تک اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عین اسی وقت دیوار کے اوپر سے بہت سی سرخ مٹی اور چند اینٹیں نیچے گری۔ ہم نے سٹپٹا کر اوپر کی طرف دیکھا تو ہمیں ایک آدمی پیچھے ہٹتا نظر آیا۔ ہم تیزی سے پیچھے ہٹے اور بھاگ کر اس بھٹے کے کھلے درمے سے باہر جانے لگے۔ اور ان کو پکڑو وسیلے، کسی آدمی کو انہوں نے جلا دیا ہے۔ کسی آدمی کی بھیانک آواز ہمیں اپنے پیچھے سنائی دی۔ یہ وہی شخص تھا جس کا پاؤں الٹنے سے نیچے عرفان پر مٹی گر گئی تھی۔ ہمارے سامنے 3 آدمی کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب دیہاتی تھے۔ انہوں نے کھیسوں کی بکل مار رکھی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرے نے ہاتھ میں درختوں کی ٹہنیاں کاٹنے والا لمبا سا بانس اٹھا رکھا تھا۔ اس کے ایک سرے پر ہلال جیسی شکل کا ایک تیز دھار پھل لگا تھا۔ تیسرے نے کسی کندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھی کی للکار سنی تو وہ بڑے غور سے ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ آدمی ایک دم بھاگ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ اور ان کو پکڑو، انہوں نے ایک آدمی پر تیل ڈال کر اسے آگ لگا دی ہے، وہ بیچارہ ادھر جل رہا ہے۔ ہم اس کی بات سنی انسنی کر کے گاڑی کی طرف بڑھے تو ان میں سے ایک بولا، اوے باؤ ٹھہر جاؤ، کس مامے کو آگ لگا کے آئے ہو؟ ٹھہرو۔ اس کا لہجہ ایسا کرخت اور پراعتماد تھا جیسے ساری دنیا کا کاروبار اسی کے اشارے پر چل رہا ہے۔ وہ ہمیں یوں ہی سوٹٹ بوٹٹ باؤ سمجھ رہے تھے۔ آبی نے مجھے گاڑی سے ذرا ادھر ہی روک لیا۔ یار یہ تو سر پر ہی چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ واقعی ہماری طرف بھاگ رہے تھے اور ان کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمیں ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمارے خوبصورت سے ولایتی سوٹ اور کار اس ویران اداس بھٹے کے پس منظر میں عجیب سا تضاد پیش کر رہے تھے۔ وہ چاروں ایک دم ہمارے پاس آن پہنچے۔ اوے تم ادھر کس کو آگ لگا کر آئے ہو؟ تم کون ہوتے ہو یہ بات پوچھنے والے؟ آبی نے بڑے ہی جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوے سوچ سمجھ کے بات کر باؤ، یہ چودھری سیلا صاحب ہیں، چودھری محمد اسماعیل صاحب، اس گاؤں کے مالک۔ کیا کر آئے ہو تم ادھر؟ چلو واپس، ورنہ تمہاری جان نکال دیں گے ہم۔ چلو ہم تمہیں خود دکھا دیتے کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بھٹے کی طرف چلنے کو کہا۔ او وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، پکڑو ان کو، سیدھا تھانے لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تو وہ الٹ کر دور جا گرا۔ اس کا جبڑا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ آبی نے سامنے کھڑے سیلے کے کندھے سے کسی دستے سے پکڑ کر کھینچی کہ وہ منہ کے بل نیچے آ گرا۔ اتنے میں تیسرے آدمی نے پیچھے ہٹ کر بانس پر لگا وہ ہلالی پھل آبی کی گردن کے گرد ڈالنے کی کوشش کی، مگر میں نے وہ بانس درمیان سے پکڑ کر کچھ اس طرح کھینچا کہ وہ آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ چوتھا بھی تک خاموش کھڑا تھا۔ اس نے بانس پر میری گرفت اتنی مضبوط دیکھی تو وہ ایک دم مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس نے میری کمر مضبوطی سے پکڑ کر مجھے پاؤں سے اکھاڑنے کی کوشش کی تو میں نے کوہنی کی ضرب اس کے سینے میں کچھ اس طرح لگائی کہ وہ درد سے نڈھال ہو کر نیچے بیٹھ گیا۔
ان کو برداشت کرنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ آبی نے سیلے کو کسی کے ساتھ لگے دستے سے دھن ڈالا۔ میں نے 2 آدمیوں کچھ اس طرح رگیدا کہ ایک کی ناک سے نکسیر بہہ نکلی اور دوسرا اپنی گردن ملتا رہ گیا۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ اس کی گردن پہ دے مارا۔ چوتھا ابھی تک زمین پر پڑا تھا، اس کا جبڑا ہی سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے دائیں ہاتھ سے گھونسا اس کے منہ پہ مارا تو اس کا جبڑا اپنی جگہ پر آ گیا، مگر وہ اصل ضرب سے بلبلا کر بالکل ہی ڈھہ گیا۔ وہ چاروں کچھ اس طرح زخمی ہو چکے تھے کہ اب وہ ہم سے جان چھڑانے کی فکر میں تھے۔ میں نے سیلے کو ایک بار پھر گردن سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ گھبرا کر ایک دم بھاگ نکلا۔ وہ بھاگا تو دوسرے 2 بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ چوتھا بیچارہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ وہ نڈھال سا ہو کر جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ہم دونوں نے گہری نظر سے ایک دوسرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہم بالکل محفوظ رہے ہیں، البتہ ان کے میلے گرد آلود ہاتھوں سے ہمارے کپڑے کسی حد تک خراب ہو گئے تھے۔ ان پر لگی گرد جھاڑ کر ہم گاڑی میں جا بیٹھے۔ بھٹے کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا تھا اور عرفان کی لاش کے جلنے سے چاروں طرف عجیب سی بدبو پھیل رہی تھی۔ چل نکل، چل جلدی چل یار، ان خبیثوں نے تو ہمیں اس غریب کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کرنے دی۔ آبی نے مجھے اسٹیئرنگ سنبھالتے دیکھ کر کہا۔ میں نے گاڑی کا رخ بدلا اور اسی راستے لاہور کی طرف چل دیا جس راستے سے ہم عرفان کو سویرانے تک لے گئے تھے۔ میں نے آخری بار بھٹے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھا اور پھر گاڑی کی رفتار تیز کر دی، مگر وہ چاروں آدمی اپنے 3 اور ساتھیوں کو بلا لائے تھے اور اب وہ سب کے سب تیزی سے ہماری طرف لپ کے چلے آ رہے تھے۔ جب ہم آگے نکل گئے تو وہ حیران پریشان سے ہو کر بھٹے کے اندر جا گھسے۔ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوگا وہ ان کے لیے مدتوں باعث حیرت بنا رہے گا۔ اچانک آبی نے مجھے گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے کہا۔ مگر کیوں؟ یار وہ آگ کو بجھا دیں گے، اس خبیث کا چہرہ محفوظ رہ گیا تو پولیس اس کو پہچان لے گی۔ بات وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر پیچھے مڑنا کسی بھی طرح سود مند نہ تھا۔ اب وہ تعداد میں 7 ہو چکے تھے اور انہیں وہاں سے خون خرابے کے بغیر ہٹا دینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں نے کار کی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ ہمیں واپس نہیں جانا ابھی، کیا کر لیں گے وہ؟ یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو نے آج اپنے دشمن کو ٹھکانے تو لگا ہی دیا ہے۔ تیرے گردے کا آپریشن میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ ہاں، اسی نے تو میرا معائنہ کیا تھا، مگر دیکھ تو کیسی لرزہ خیز موت مرائی ہے، کتنا روپیہ جمع کر رکھا تھا اس نے۔ ہم شہر کی مختلف سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے کچھ ہی دیر بعد بخاری کلینک جا پہنچے، مگر جو ہی ہم پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے باہر نکلے ہمیں محسوس ہو کہ کلینک کی فضا بہت زیادہ بوجھل اور پراسرار ہو چکی ہے۔ وہاں دائیں بائیں کئی سپاہی رائفلیں لیے کچھ ایسے زاویوں پر کھڑے تھے کہ ان کو ہم پہلی نظر میں دیکھ ہی نہ سکے۔ میری چھٹی حص نے مجھے شدید خطرے کا احساس دلایا۔ آبی بھی ٹھٹک سا گیا۔ کلینک کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سامنے کے بڑے ہال میں بیٹھے مریض بالکل خاموش اور حیرت زدہ سے نظر آتے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بالکل بائیں ہاتھ پر کھڑے 3 سپاہی آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ رائفل انہوں نے سیدھے ہاتھوں میں یوں تھام لی کہ وہ ذرا سے اشارے پر فائر کھول سکتے تھے۔ آبی نے مجھے کار کی طرف دھکیلا اور دبی زبان میں بولا، ادھر پولیس کھڑی ہے، چل بھاگ چل یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے کار کا دروازہ کھول کر مجھے بھی اپنے ساتھ اندر کھینچا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پیچھے مڑنے لگا مگر عین اس وقت 2 آدمیوں نے کلینک کا بڑا سا گیٹ بند کر دیا، مگر آبی رکا نہیں۔ اس نے گاڑی برف رفتاری سے گھما کر سیدھی کی اور بند ہوتے دروازے سے ٹکر مار کر کھولتے ہوئے وہ باہر سڑک پر جا نکلا۔ ابھی ہم کسی طرف مڑنے بھی نہ پائے تھے کہ پیچھے سے کسی سپاہی نے گولی چلا دی۔ وہ ہمارا ٹائر پھاڑ دینے کی کوشش میں تھا مگر کوئی گولی نشانے پر نہ لگی اور آبی گاڑی کو بالکل بائیں ہاتھ راوی کے پل کی طرف بھگانے لگا۔ مگر ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پولیس کی ایک جیپ تیزی سے ہمیں اپنی طرف پیچھے آتی نظر آئی۔ کلینک میں کوئی زبردست قسم کی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یا تو کسی نے آسیہ کو پہچان لیا تھا اور اس کو گرفتار کرانے کے لیے اس نے پولیس کو وہاں بلا لیا تھا، یا پھر اس عذرانے کو منتر پڑھا تھا اور اس نے ہماری گرفتاری کے لیے جال پھینک دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور تھا۔ پولیس کے سپاہیوں کو ان کے کسی افسر نے ہمیں نرغے میں لے کر گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر آبی نے اپنی بے مثال حاضر دماغی سے کام لے کر ان کے جال کو پھاڑ دیا تھا۔ مگر اب جو وہ جیپ کلینک سے چند قدم دور سڑک پر کھڑی تھی ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی اور ہمیں معلوم تھا کہ راوی کے پل پر ان لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوں گی، وہ ہمیں کسی بھی طرف نکلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آبی نے راوی روڈ پر سیدھا جانے کے بجائے کار بند روڈ پر ڈال دی۔ یار کسی نے مخبری کر دی ہے، میرا خیال ہے وہ ایمبولینس کا ڈرائیور ہمیں لے ڈوبا۔ اسے کیا پتا کہ ہم کون ہیں؟ اسے میں نے راوی روڈ جانے سے روک دیا تھا۔ جب وہ لوور مال روڈ پر پہنچا تو میں نے کار خراب ہونے کا بہانہ کر کے اسے ایمبولینس روک لینے کے لیے کہا تھا۔ میں اس کے پیچھے کار میں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کار کی حفاظت کرے، اتنے میں مریضہ کو لیڈی ویلنگٹن اسپتال چھوڑ آتا ہوں، پر وہ میری بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کو زبردستی روکا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔
وہ کسی بھی طرح ایمبولینس میرے حوالے نہیں کرا تھا۔ بالآخر اس کو پستول دکھا کر ایمبولینس سے اتار کر کار میں بٹھانا پڑا، پر کار کی چابی میں نے اپنے پاس رہنے دی۔ وہ کار میں بیٹھا تو میں خود ایمبولینس چلا کر بخاری کلینک لے گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ ڈرائیور میری کار میں بیٹھنے کے بجائے ٹیکسی لے کر میرا پیچھا کرتا رہا، کیونکہ جب میں ایمبولینس لے کر واپس کار تک پہنچا تو وہ کار کے اندر نہیں تھا، بلکہ بائیں ہاتھ فٹ پاتھ پر چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ مریضہ کو کس کلینک میں پہنچایا گیا ہے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے ابھی، یہ ساری مصیبت اسی وجہ سے آئی ہے۔ اس نے محض شک کی بنا پر پولیس کو خبردار کر دیا ہوگا۔ مگر میں تو تباہ ہو گیا ابھی، وہ آسیہ کو پھر گرفتار کر چکے ہوں گے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی ہے۔ وہ بدماش بہت قریب آ گئے ہیں یار، ذرا تیز چل۔ کہ کیا کر میں نے اٹیچی کیس میں سے اسٹین گن نکال کر اس میں لبالب گولیاں بھر لی۔ میرا دماغ الٹنے لگا تھا۔ پولیس کی جیپ بلخیز رفتار سے ہمارے پیچھے دوڑ رہی تھی اور وہ پھجے مستری کی دی ہوئی کار ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہوئی جاتی تھی۔ اس کی رفتار 60 سے اوپر اٹھی نہیں رہی تھی اور ہمارے اور موت کے درمیان فاصلہ دم بدم کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس جیپ پر وائرلیس لگی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے باغبان پورا تھانے کی پولیس کو خبردار کر دیا ہوگا۔